السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن صراط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کا ذکر کریں گے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی وجیح، خوبصورت اور روشن چہرہ اقدس عطا فرمایا تھا۔ اس چہرہ انور کی رعنائی و زیبائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور فراخ آنکھیں چار چاند لگا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں پرکشش، جاذب نظر اور حسن و زیبائی کا بے مثال مرقع تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں خوب سیاہ، کشادہ، خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کی پلکیں گہری سیاہ، دراز اور گھنی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کی پلکیں نہایت دراز تھیں، یعنی لمبی تھیں۔ قافلہ ہجرت ام موبد رضی اللہ عنہا کے پڑاؤ پر پہنچا تو وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تصویر حیرت بن گئی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اندر پتلی مبارک نہایت سیاہ تھی، اس میں کسی اور رنگ کی جھلک نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کی پتلی نہایت ہی سیاہ تھی۔ پتلی کے علاوہ آنکھوں کا بقیہ حصہ سفید تھا، مگر اس میں سرخی ہم امیز یعنی گلی ہوئی نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس میں ہلکا سا سرخ رنگ کسی نے گول کر ملا دیا ہے اور دیکھنے والے کو وہ سرخ ڈورے دکھائی دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کے سفید حصے میں سرخ رنگ کے ڈورے دکھائی دیتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، اور جو ان چشمان مقدسہ کو دیکھتا وہ یہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابھی سرمے کی سلائی ڈال کر آئے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کا نظارہ کرتا تو ان میں سرما لگا ہونے کا گمان ہوتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سرما نہ لگایا ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی جب نیند سے بیدار ہوتے تو سر کے بال الجھے ہوئے ہوتے، نہ آنکھیں بوجھل ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندۂ بالب اور شگفتہ گلاب کی طرح تر و تازہ ہوتے اور قدرتی طور پر آنکھیں سرمگی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا عام طور پر بچے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بوجھل اور سر کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگا ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آنکھیں بڑی حیادار تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی طرف آنکھ بھر کر تکتے ہوئے نہ دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں غایت درجہ شرم و حیا کی وجہ سے زمین کی طرف جھکی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر گوشہ چشم سے دیکھنے کی عادت تھی۔ جب کبھی کسی کی طرف دیکھتے تو تھوڑی اوپر آنکھ اٹھاتے اور اسی سے دیکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادائے محبوبانہ کا ذکر روایات میں یوں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پاک اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔ گوشہ چشم سے دیکھنا کمال شفقت و الفت کا انداز لیے ہوئے تھا۔
جبکہ جھکی ہوئی نظریں بغایت درجہ شرم و حیا پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون عفت مآب اور حیادار ہو سکتا تھا، مگر جب کبھی اللہ رب العزت کا پیغام آتا اور نزول وحی کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظریں آسمان کی طرف اٹھتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ پلٹ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے۔ جیسے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ انور کو بار بار اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کیفیت کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم بار بار آپ کے روح انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک کا تذکرہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔